choose to go to the moon. We choose to go to the moon. تھا جب سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان چاند پر پہلے پہنچنے کے لیے جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک زیمبیا، جس نے 1964 میں آزادی حاصل کی، اور آزادی کے بعد زیمبیا نے دنیا کی 2 سپر پاورز کو شکست دینے کی ٹھانی۔ زیمبیا کے نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے ڈائریکٹر ایڈورڈ مکوکا کے پاس اس سلسلے میں ایک بڑا منصوبہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں چاند پر نہیں بلکہ مریخ یعنی مارس پر جانا چاہیے۔ ایڈورڈ کے ارادے بہت بلند تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مریخ پر جانے والے عملے کے ساتھ ایک 17 سالہ لڑکی، 2 بلیاں اور ایک کرسچن مبلغ بھی جائے۔ مبلغ کو خبردار کیا گیا کہ اگر مریخ کے لوگ کرسچن مذہب قبول نہ کریں تو ان پر کوئی زور زبردستی نہ کی جائے، اور جو لوگ اس مشن پر جانے والے تھے ان کو ایسٹروناٹس کی جگہ ایفروناٹس کا نام دیا گیا۔ ایڈورڈ سمجھتے تھے کہ اگر یہ مشن کامیاب ہو گیا تو زیمبیا پورے اسپیس کا کنٹرول حاصل کر لے گا اور دنیا یہ جان لے گی کہ زیمبیا اسپیس ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے۔ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ایڈورڈ اس مشن میں کتنے سنجیدہ تھے اور حکومت ان کی مدد کر رہی تھی یا نہیں، لیکن ایڈورڈ کے مطابق وہ بہت سنجیدہ تھے۔ ایفروناٹس کو ٹریننگ دینے کے لیے ایک ٹریننگ کیمپ میں رکھا گیا اور ان کو ٹریننگ بھی دی گئی۔ ایک راکٹ بھی بنایا گیا جس کو ڈی کالو کا نام دیا گیا۔ یہ راکٹ ایلومینیم اور کاپر کا بنا ہوا تھا۔ اس کی شکل ایک ڈرم نما تھی۔ اس مشن کو زیمبیا کی آزادی کے دن یعنی 24 اکتوبر 1964 کو لانچ ہونا تھا، لیکن اس مشن کو نامناسب ہونے کی وجہ سے لانچ ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ ایڈورڈ نے یونیسکو میں اس مشن کو سہولت فراہم کرنے کے لیے 7 ملین زیمبین پاؤنڈز کی درخواست بھی دی تھی، جس کا جواب ان کو کبھی نہیں ملا، جبکہ انہوں نے 2 بلین زیمبین پاؤنڈز مختلف حکومتوں اور اداروں سے بھی مانگے تھے۔ ایڈورڈ کے پاس پیسوں کا نہ ہونا ہی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ان کا بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایفروناٹس اپنی ٹریننگ پر دھیان بھی نہیں دے رہے تھے، اور سب سے بڑا مسئلہ تو تب پیش آیا جب 17 سالہ ایفروناٹ لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس لڑکی کے والدین اسے ٹریننگ کیمپ سے لے گئے۔ جب امریکہ نے 1969 میں چاند پر قدم رکھا تو ایڈورڈ کے ساری امیدیں بکھر گئیں اور ایڈورڈ کے سارے ایفروناٹس ٹریننگ کیمپ چھوڑ کر چلے گئے۔ 1989 میں ایڈورڈ کے سارے خواب قدرتی موت مر گئے اور ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔